کام میں لگنے سے اصلاح ہوگی. کتنا بھی اچھا واعظ ہو، کتنے بھی بڑے بزرگ سے سنا جاوے، اگر ہم کام میں نہیں لگیں گے تو اس کا اثر صرف مجلس تک محدود رہے گا. ہو سکتا ہے ایک آدھ دن اور رہے، اور جب ہم کام میں لگ جاویں گے تو محض کام ہی کی برکت سے انشاءاللہ دل کے اندر اللہ کی وہ عظمت، محبت، خوف پیدا ہوگا کہ اگر ہم وعظ نہ بھی سنیں، جی ہاں، تب بھی کام میں لگے رہیں گے. تو کام میں لگیے گا، کام میں. جی ہاں، بغیر کام میں لگے کچھ ہونے کا نہیں. یہ بس بالکل آخری بات ہے. جی ہاں، سننا اور کام میں نہ لگنا بڑا نقصان دہ ہے. شروع میں باتوں کا اثر ہوتا ہے، پھر باتوں کا اثر ہونا بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ ہے. اس لیے کام میں لگو، کام میں. جو بتایا جا رہا ہے اس پر عمل کی کوشش کرو. یہی ہے کام میں لگنا. جی ہاں، دیکھو کچھ بات اچھی طرح ذہن نشیں کرنے کے واسطے صاف کی جاتی ہے. آپ سے یہاں کسی چیز کا مطالبہ نہیں، کسی بھی چیز کا مطالبہ. کس چیز کا؟ عمل میں لگو، عمل میں لگو، عمل میں لگو. بس اسی کا مطالبہ ہے. اپنی اصلاح کرو، اپنی اصلاح کرو، اپنی اصلاح کرو. اسی کا مطالبہ ہے بس، اور کچھ نہیں. ہاں، جب تک ہماری طبیعت میں یہ عذر رہے گا کہ بھئی ہوتا نہیں، فجر کی نماز میں اٹھا نہیں جاتا، تہجد میں اٹھا نہیں جاتا، اذان سن کے سوچوں تو مسجد میں جانا لیکن جا نہیں پاتا، ہونے گا نہیں. کچھ نہیں ہونے گا، کچھ نہیں ہونے گا، کبھی نہیں ہو پاوے گا. جی ہاں، دیکھو دوستو، کچھ چیزیں ہیں فرض، کچھ ہیں واجب، اور زیادہ تر اچھا اس کے بعد کچھ ہے سنت مؤکدہ، اور زیادہ تر نفل و مستحب ہی ہیں. فرض واجب کم ہے. تو فرض اور واجب تو ہر کسی کو ہر حال میں ادا کرنا ہے، بلکہ سنت مؤکدہ بھی. اس میں تو صرف معذور کے لیے رعایت ہے، معذور کے لیے عذر کی بنا پر چھوٹ ہے، ورنہ چھوٹ نہیں ہے کسی کے لیے بھی. یہ تو ہر حال میں کرنا، ہر حال میں کرنا. یہ مثلا نماز میں یہ تو چھوٹ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکو، بیٹھ کر پڑھ لو. یہ چھوٹ نہیں کہ پڑھی جاوے تو پڑھ لو، نہ پڑھی جاوے تو نہیں صحیح. یہ چھوٹ نہیں ہے. جی ہاں، تو بہرحال فرض اور واجب تو ہر شخص کو ادا کرنا ہے. سنت مؤکدہ کا بھی درجہ لگ بھگ واجب کے قریب ہے، وہ بھی ادا کرنی ہے ہر شخص کو. اس کے بعد اپنی ہمت، طاقت، فرصت کے مطابق کچھ نفل عبادت اپنے اوپر لازم کرو، کچھ نفل عبادت کے پابند ہو جاؤ. گناہ سب چھوڑ دو، بس یہ ہے.
اتنا ہے بس. اسی سے انشاءاللہ العزیز ایمان کامل اور کامل ایمان کی صفات پیدا ہوں گی. اپنی تعریف کے طور پر نہیں کہتا، آپ کے اعتماد کے واسطے کہتا ہوں. جیسا نظام العمل آپ کو دے دیا اس سے بہتر ممکن نہیں ہے. اس سے بہتر نظام العمل ممکن نہیں ہے. جی ہاں. نماز کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں. زکوٰۃ، روزہ، حج اپنی جگہ پر ہیں. حلال حرام کا علم، حلال اختیار کرنا، حرام سے بچنا، وہ تو اپنی جگہ پر ہے. جی ہاں. اسی کے لیے سب کچھ ہے. آپ کو پھر بتایا ہے گناہ سے بچنا، سنتوں کی پابندی کرنا، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا. اور کسی کو 3 تسبیح پر بتائی ہوئی ہیں، ذکر نفی و اثبات یعنی لا الہ الا اللہ. اور کسی کو 12 تسبیح بتائی ہوئی ہیں. جن کو 3 بتائی ہوئی ہے 3، اور جن کو 12 بتائی ہوئی ہے 12 پڑھو. کام میں لگو، اور کچھ نہیں، کچھ نہیں، کسی چیز کا مطالبہ نہیں. میں نے کتاب میں لکھا ہے، اور ماشاءاللہ کتاب میں سب کچھ لکھ دیا ہے. پڑھتے رہیو، سمجھتے رہیو، عمل کرتے رہیو. ہمارا مقصد ہے 3 کام. 3 کام. ایک تقوی، اور دوسرا حسن عمل، اور تیسرا کثرت نوافل. 3 عمل ہیں ہمارے، 3 بس. یہی مقصد ہے ہمارے. تقوی، ایمان کامل بھی اس میں آ گیا. اللہ کے تمام احکام کی پابندی بھی اس میں آ گئی. گناہوں سے بچنا بھی اس میں آ گیا. تقوی، پہلی چیز تقوی. تو اپنے اندر تقوی پیدا کرو. اسی کی تفصیل بتائی جاتی رہتی ہے آپ کو. جو بھی عمل کرو بہتر سے بہتر، افضل سے افضل ہے. احسن، احسن عربی جانتے ہیں. احسن عمل کرو، احسن. جی ہاں. اس کو بھی بتا رکھا آپ کو. کیا؟ فرائض واجبات تو ادا کرتے ہی ہیں، اس کے بغیر تو عمل ہی نہیں ہوتا. سنت اور مستحبات بھی ادا کرو، بلکہ آداب بھی کی بھی رعایت رکھو. چاہے نماز ہو، چاہے قرآن پاک کی تلاوت ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے حج ہو، کوئی بھی دین عمل ہو، کوئی بھی عمل ہو، احسن طریقے پر ادا کرو، احسن طریقے پر. جی سنتوں، آداب، مستحبات، آداب سب کی رعایت کے ساتھ، اور اخلاص احسان کے ساتھ، دوام کے ساتھ. یہ ہے حسن عمل. ہاں. اور اللہ کے نیک بندوں کا عمل، اللہ کے نیک بندوں کی کوشش یہی نہیں ٹھہر جاتی، بلکہ وہ پھر اپنے سے جتنا بھی ہو سکے وہ کثرت ذکر، کثرت نوافل. ذکر، چاہے وہ اللہ کے اسماء حسنہ کا ذکر ہو، چاہے کلمہ طیبہ ہو، چاہے درود شریف ہو، چاہے استغفار ہو، سب ذکر ہے. قرآن پاک کی تلاوت سب ذکر ہے. اور یہ نوافل میں بھی آتا ہے، نفل میں بھی آتا ہے. اور نفل نماز، نفل روزہ، نفلی صدقہ،
یہ سب کثرت نوافل میں ہے، کثرت نوافل میں۔ اگر حضرت حالات آنے لگے جو عمل سے جڑا ہوا متقی بنے گا، تو یہ تین کام کیے، تین کام، تین کام، تقوی اور حسن عمل اور کثرت نوافل۔ یہ پہلے میں ان بھائی کی بات کا جواب دے دوں، پھر آگے بتاؤں گا بات آپ کو۔ دیکھو، وہ بھی ہمارے لیے ایک حکم ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں صبر، اور قرآن پاک میں اس کا بار بار حکم دیا گیا ہے صبر کرنے کا۔ تعبیر الگ الگ ہو سکتی ہے، بات ایک ہی ہے۔ جی، ہمارے حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ بات کو بہت آسان کر کے، بڑی مختصر کر کے سمجھا دیتے ہیں۔ یا تو جو بھی کچھ حال احوال ہے آپ کی مرضی کے مطابق ہے، آپ کے مزاج کے مطابق ہے تو شکر واجب ہے، یا آپ کے مزاج اور طبیعت کے خلاف ہیں تو صبر۔ انہی کا نام ہے حالات۔ یہ بھی تقوی کا ایک حصہ ہے۔ شکر بھی فرض ہے، فرض ہے، اور صبر بھی فرض ہے، یہ بھی تقوی کا حصہ ہے۔ عمل کا استاد جس کو شیخ کہتے ہیں، اس کی ضرورت اسی لیے پیش آتی ہے، وہ سنبھالتا ہے، اور میں کوئی ضرورت نہیں، لیکن ہے، بقسم کہتا ہوں جب کام میں لگو گے تو میں ہر قدم پہ استاد کی ضرورت پیش آئے گی۔ جس کو استاد کی ضرورت پیش نہیں آ رہی نا، وہ کام میں نہیں لگ رہا۔ جی ہاں، کام میں لگو اور اپنے حالات کی اطلاع دیتے رہو، بھلا برا جو بھی کچھ ہے اس کی اطلاع دیتے رہو۔ پچھلا سبق نہیں سناؤ گے تو آگے سبق کیسے ملے گا؟ اور جب آگے سبق نہیں لوگے تو پارا کیسے پورا ہوگا؟ قرآن کیسے پورا ہوگا؟ اے بھائی، ہاں، اسی میں لگو۔ بہت سارے بھائی ہمت ہار جاتے ہیں۔ دیکھو، ہم اپنے مشاہدے کی جو چیزیں ہیں نا، آنکھوں دیکھی جو چیزیں ہیں، ان میں بھی انہی اصولوں پر کام کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، جن اصولوں پر ہم عمل کرنے کے لیے کہتے ہیں دین میں۔ سب جانتے ہیں وہ گر پڑ کر سوار ہو جا، یوں ہی ہے نا بھائی، اور صحیح بات ہے، یہ گر پڑ کر سوار ہو جا۔ اس لیے کبھی عمل چھوٹے گا، کبھی ہوئے گا، کبھی اچھا ہوئے گا، کبھی برا ہوئے گا، کبھی زیادہ ہوئے گا، کبھی تھوڑا ہوئے گا، لگے تو رہو بس۔ اسی طرح انشاءاللہ پہیہ پٹری پہ چڑھے گا، پھر دوڑے گا۔ ہاں، انہوں نے بھائی نے ٹوک دیا، ٹھیک کیا، ٹوک دیا۔ ہاں، دیکھو یاد رکھو، میں بھی انہی میں ہوں، آپ میں سے ہی ہوں میں بھی۔ انسان خلاف مزاج بات اور خلاف طبیعت حالات کے پیش آنے سے بہت گھبراتا ہے، ہمت ٹوٹ جا اس کی، ہمت ٹوٹ جا اس کی۔ لیکن سنو، میرا اور آپ کا کام ہے بندگی، اور بندگی کا مطلب ہے اللہ کا حکم ماننا۔ میں بس اسی میں لگے رہے، ہم تو بس اسی میں لگے رہے۔ اور رہی بات خلاف مزاج، خلاف طبیعت احوال کا پیش آنا، نافرمانوں کے لیے یہ عذاب ہے، اور فرما برداروں کے لیے یہ تربیت ہے، ان کو کمال تک پہنچانا ہے۔ دونوں ایک ہی حال میں دکھائی دیتے ہیں، دونوں ایک ہی حال میں دکھائی دیتے ہیں۔
دونوں ایک ہی حال میں دکھائی دیتے ہیں، وہ بھی مشکلات میں اور یہ بھی مشکلات میں، لیکن دونوں کی مشکلوں کا نتیجہ الگ الگ ہے۔ ایک کے لیے وہ میں آزمائش کہا کرتا تھا پہلے، اور آزمائش ہی پڑھا کرتا تھا کتابوں میں، لیکن اب میں آزمائش نہیں کہتا اس کو، یہ ہے تربیت، تعدیب اور تربیت، کمال تک پہنچانا۔ جی ہاں، بالکل نہ گھبراؤ، بالکل نہ گھبراؤ، بالکل نہ گھبراؤ، برے برے خیالات دل میں ہوئے تب بھی نہ گھبراؤ، بس اپنی مرضی سے کرو گے تو بھٹک جاؤ گے، شیخ کو بتا دیا کرو۔ ہاں، اللہ جزائے خیر دے ہمارے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کو۔ ہاں، بڑے کام کی بات بتا کرتے تھے، اور ایک چھوٹے سے جملے میں جب برے برے خیالات دل میں آ رہے ہوں تو فرماتے یہ خیالات آ نہیں رہے ہیں، یہ دل میں سے نکل رہے ہیں، جو پہلے سے اندر گھسے بیٹھے ہیں نا، اب وہ ذکر کی برکت سے، تلاوت کی برکت سے، مجاہدات کی برکت سے، صحبت شیخ کی برکت سے، تعلیم شیخ کی برکت سے وہ دل سے نکل رہے ہیں۔ ہاں ماشاءاللہ، تجربہ ہوا زندگی، اللہ کی طرف سے برے برے خیالات، دین کی طرف سے برے برے خیالات، پتہ نہیں کہاں کہاں سے۔ ہاں، بڑی گھٹن، بڑی چبھن، کہ اللہ کا شکر، اللہ کا فضل، اپنے شیخ کی برکت، اللہ کا فضل۔ ہاں، بس وہ ایسے نکلے دل سے کہ پھر آئے ہی نہیں۔ ہاں، تو اس بات کو، دو جملے جو میں نے بتائے ہیں ان کو یاد رکھنا۔ میرے پہ پھر یہی خیال غالب آ جاتا ہے کہ پہلے طلب تو پیدا ہو، سچی طلب تو پیدا ہو، پھر میں اسی مضمون میں لگ جاؤں۔ ہاں، اب میں نے ارادہ کر لیا تھا آج کہ بس یہ بات آج آخری ہے، انشاءاللہ اب آگے دوسرا عنوان چلے گا عید کے بعد۔ ہاں، گناہ گار کے لیے عذاب ہے، عذاب اللہ کی طرف سے جو حالات آویں، جو بھی ہوں، چاہے وہ جو بھی چاہے ہو، اور بندے مومن کے واسطے اللہ کی طرف جو متوجہ ہے اس کے واسطے وہ ہے بیدار کرنا، اس کو بیدار کرنا، اس کی تربیت اور تعدیب، بس۔ جی ہاں، ماں باپ بھی تو پٹائی کرے، سب سے زیادہ تو ماں پٹائی کرے، دیکھ لیو آپ۔ ہم دادا ہے، وہ دادا نہیں بھائی۔ ہاں، ہم نہیں مار سکتے بچی کو، پوتی کو، پوتے کو، لیکن اس کی ماں دیڑ اتنے زور زور سے مارے کہ ہمیں بھی ترس آ جا، ہم بھی منع کریں اسے۔ ہاں، لیکن ظاہر بات ہے کہ بچوں کو بھی اپنی ماں سے محبت زیادہ ہے، ماں کو بھی اپنے بچوں سے زیادہ محبت ہے۔ ہاں، اچھا، آ گیا کھانا بھائی؟ چلو کھانا کھاؤ، بیٹھو، پیچھے سے اٹھ لو، پیچھے سے اٹھو، بیٹھو بیٹھو۔